النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجده ولدي زوفا فقلت له أعوذ بالله يا بطاه من الزوف فقال يا فاطمة ائتيني بالكفاء اليماني فغطيني به فأعطيته بالكفاء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه بدر هلالة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد انبلى وقال السلام عليك يا الله فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا الله إني أشام عندك رائحة طيبة كأن رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكفاء فأقبل لطن عليه السلام نام الكفاء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أدعوني أن أدخل معك تحت الكفاء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب هذه قد علمت لك فدخل معه تحت الكفاء اللهم صل على محمد وآل محمد وما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن عليه السلام قد أقبل قال السلام عليك يا الله فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي الله إني أشام عندك رائحة طيبة كأن رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكفاء فقال الحسين عليه السلام نحو الكفاء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتعلموني أن أكون معكم تحت الكفاء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد علمت لك فدخل معهما تحت الكفاء اللهم صل على محمد وآل محمد فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشام عندك رائحة طيبة كأن رائحة أخي وابنتي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكفاء فأقبل علي عليه السلام نحو الكفاء وقال السلام عليك يا رسول الله أتدري أن أكون معكم تحت الكفاء قال وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وخير إلهي قد منت لك فدخل لي
صل على محمد وآل محمد ثم أعطيتنا بالكفاية والرسل. السلام عليك يا فتاه يا رسول الله أتدري لكن ما كنت حق الكفاية. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بنتي خلنت لك فدخلت تحت الكفاية. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكفاية أخذ أبي رسول الله بطرف الكفاية ونظر بينهن إلى السماء وقال اللهم إنا هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لا لهم رحمي وبنهم مني يعلمني ما يعلمهم ويهبني ما يهبهم على حرب ومن هاربهم وسلم ومن سالمهم وعدو لمن آباهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم. نزل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأظهر عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا مبنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا منيرا ولا فلكا يمور ولا بحرا يمور ولا فلكا يسري إلا في محمد الله خمسة الذين هم تحت الكفاية. فقال من جبريل يا ربي ومن تحت الكفاية. فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة وما بنوا صلاة هم فاطمة وأبيها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل يا ربي آدم ولي نعبد ولم يكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمير جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله على لي وعلى يغربك السلام ويخفك في التحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا منهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا وإليكم ومحبتكم وخبروا لي رسول معكم فألبدنوا يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين ولي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكفاية. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الوفي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ليطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي الذي يا رسول الله أخبرني ما لجري هذا تحت الكفاية من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبي مصطفى برسالة نبيا ما ذكر قبل هذا في مثل المحافل أهل الآن وفي من شيخنا ومهمنا
إلا ونزلت عليهم الرحمة وعبدهم الملائكة واستغفر لهم إلى أن يتصرفوا فقال علي عليه السلام إذا اللهم وهذا عشيتنا ورب الكعبة اللهم صل على سيدنا محمد وقال رسول الله صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة النبيا ما ذكر خبرنا هذا فيما في المحافل أهل الآن وفي زمن من شرفنا ومهدينا وفيهم معلوم إلا يفرج الله الله ولا مغموم إلا يكشف الله الله ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام إذا الله حفظنا وفوقنا وكذلك عشيتنا هذه في الدنيا والآخرة رب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم ربنا كل وليك الحجة بالحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعناية تسكنا وزكاة وتمتع فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم على أعدائهم أجمعين اللهم صل درود بھیجیے محمد
محمد علی
شم ہاشم گرد و وقار یزیدیت کے لیے ذوالفقار قدم میں دم ہے شہید دستگیر کی صورت علی ہے یہ بھی جناب امیر کی صورت ابھی یزید کا فتنہ خدا کے گھر کبھی نبی کے مدینے میں شور و شہر دیکھا کبھی لہو کا تلا تو میرا روزہ دیکھا زوال و عوج خلافت کا عمر دیکھا ہر ایک حال میں غیروں سے بھی بھلائی کے ہر ایک موڑ امت کی رہنمائی بڑا ہے غش میں حسین یہ غریب کا جانی بنا رہے ہیں خوشی ظلم و جور کے بانی دم نماز جو چوکائے ہے درے ثانی بدو کے واسطے اٹھ کر طلب کیا پانی جو پانی آیا تو منہ آنسوؤں سے دھونے لگے میری نگاہوں میں بابا کی پیاس رونے لگے تڑپ کے دل نے کہا آئے سیدے یہی تو ہے نہ ملا تینی دن جو بہر وضو اسی کی چاہ میں کوثر کو چل بسے اسی کے بعد سے امو کے کٹ گئے یہی وہ ہے کہ جو بیشی نے دبایا تھا اسی کو مانگ کے گردن پہ تیر کا عرض کے آئے مصلے پہ اور پڑھے وہ نماز کہ جس کے بعد تھی حد وصال راز و نیاز ہر ایک ذکر طویل اور سبھی سجود ذرا اٹھاتی تھی یہ روح حسین سردانوا مجھے بھی ناز ہے کہ پر یہ وہی یاد ہے یہ آخری میرے
صلوات اللهم صل علی محمد وہ قاتل بطول کو کتنا چھپائیں گے، وہ قاتل بطول کو کتنا چھپائیں گے، ہم روز اس کے چہرے سے پردہ اٹھائیں گے، ہم روز اس کے چہرے سے پردہ اٹھائیں گے، اور جنت کی شاہزادی کو ناراض کر کے بھی کمبخت سوچتے ہیں کہ جنت میں جائیں گے۔ چار مصرے اور سن لیجیے۔ کنکر جو میرے منہ کے نوالوں میں آ گئے، کنکر جو میرے منہ کے نوالوں میں آ گئے، سارے منافقین خیالوں میں آ گئے، سارے منافقین خیالوں میں آ گئے، اور زہرا کا گھر جلا کے ستم خود ہی پھنس گیا، زہرا کا گھر جلا کے ستم خود ہی پھنس گیا، قاتل جو چھپ رہے تھے اجالوں میں آ گئے۔ درود پڑھ لیجیے محمد والے محمد۔ سلام حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے، حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے، وفا کی راہ میں سب ایک خیال کے نکلے، اور حسین موت کو حیرت میں ڈال کے نکلے، بھنور سے دین کی کشتی نکال کے نکلے۔ صحیفے اترے تھے قرآن تجھ سے پہلے جو، صحیفے اترے تھے قرآن تجھ سے پہلے جو، قصیدے وہ بھی محمد کی آل کے نکلے۔ وہ دیکھو پھوٹی اندھیروں سے حریت کی کرن، صحیفے اترے تھے قرآن تجھ سے پہلے جو، قصیدے وہ بھی محمد کی آل کے نکلے۔ وہ دیکھو پھوٹی اندھیروں سے حریت کی کرن، وہ تخت و تاج پہ حر خاک ڈال کے نکلے، اور اسی زمین کی قیمت لگا رہے ہیں حسین، اسی زمین کی قیمت لگا رہے ہیں حسین، جہاں سے سارے نبی دل سنبھال کے نکلے۔ پڑھی جو ولیوں کی تاریخ اے ابو طالب، پڑھی جو ولیوں کی تاریخ اے ابو طالب، مرید سب تیرے اہل و عیال کے نکلے۔ اور عجب مزاج کے قیدی تھے قید خانے کے، عجب مزاج کے قیدی تھے قید خانے کے، یزیدیت کا جنازہ نکال کے نکلے۔ بدن سے جو تیرے ماتم میں بہہ گئے شبیر، بدن سے جو تیرے ماتم میں بہہ گئے شبیر، وہ سارے خون کے قطرے حلال کے نکلے۔ چھری کے نیچے بھی پروردگار تھے اختر، چھری کے نیچے بھی پروردگار تھے اختر، تعلقات محمد کے لال کے نکلے۔ حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے، وفا کی راہ میں سب ایک خیال کے نکلے۔ درود پڑھ لیجیے محمد والے محمد۔ نعرہ صلوات۔ تصورات کی دنیا حسین رکھتے ہیں جی،
تصورات کی دنیا حسین رکھتے ہیں اور نظر میں کرب و بلا کی زمین رکھتے ہیں. تصورات کی دنیا حسین رکھتے ہیں بھائی نظر میں کرب و بلا کی زمین رکھتے ہیں. نبی کا عشق علی کی ولا حسین کا غم. نبی کا عشق علی کی ولا حسین کا غم. یہ دولتیں تو فقط مومنین رکھتے ہیں. نعرہ سلام. تھوڑا سا پڑھیں گے یہ پرچے میں نعرہ سلام. میرے آنسو اور رومال سیدہ کے عرش پر. میرے آنسو اور رومال سیدہ کے عرش پر. یہ کرم کی انتہا دیکھو عزا کے فرش پر. یہ کرم کی انتہا دیکھو عزا کے فرش پر. ہم خطا کاروں کی نسبت جڑ گئی شبیر سے. ہم عزاداروں کی نسبت جڑ گئی شبیر سے. کم نہیں معراج سے یہ معجزہ اس فرش پر. ہم خطا کاروں کی نسبت جڑ گئی شبیر سے. کم نہیں معراج سے یہ معجزہ اس فرش پر. جب بھی چاہا قدسیوں کو اپنے گھر بلوا لیا. جی جب بھی چاہا قدسیوں کو اپنے گھر بلوا لیا. کیسی قدرت ہو گئی ہم کو عطا اس فرش پر. جب بھی چاہا قدسیوں کو اپنے گھر بلوا لیا. کیسی قدرت ہو گئی ہم کو عطا اس فرش پر. ریت سے گھر خود میں ہم سے بنانا سیکھ لو. ریت سے گھر خود میں ہم سے بنانا سیکھ لو. ریت سے خود میں ہم سے بنانا سیکھ لو. ہے عزاداروں میں خود بہلول بھی اس فرش پر. ہے عزاداروں میں بھی خود بہلول اس فرش پر. محو حیرت ہیں ملائک تیری عظمت پر حسین. محو حیرت ہیں ملائک تیری عظمت پر حسین. سجدہ تعظیم میں معروف ہے اس عرش پر. سجدہ تعظیم میں مصروف ہے اس فرش پر. میری کیا اوقات میں ادنا غلام جون ہوں. جی میری کیا اوقات میں ادنا غلام جون ہوں. صف بصف ہیں انبیاء نوحہ کنا اس فرش پر. میری کیا اوقات میں ادنا غلام جون ہوں. صف بصف ہیں انبیاء نوحہ کنا اس فرش پر. جن کی عظمت کے لیے جن کی عظمت کے لیے احمد کھڑے ہوتے رہے. جن کی عظمت کے لیے جی احمد کھڑے ہوتے رہے. آ کے بیٹھی ہیں وہ خاتون جنا اس فرش پر. جن کی عظمت کے لیے احمد کھڑے ہوتے رہے.
آ کے بیٹھی ہیں وہ خاتون جنا اس فرش پر، میری آنکھوں سے اٹھا یا رب یہ پردہ غیب کے، میری آنکھوں سے اٹھا یا رب یہ پردہ غیب کے، ہے یقین بیٹھے ہیں مہدی بھی یہاں اس فرش پر، ہے یقین بیٹھے ہیں مہدی بھی یہاں اس فرش پر، چین دل کا ڈھونڈنے بھٹکے پھرے سب در بدر، چین دل کا ڈھونڈنے بھٹکے پھرے سب در بدر، ہم کو سب کچھ مل گیا اللہ رے اس فرش پر، چین دل کا ڈھونڈنے بھٹکے پھرے سب در بدر، ہم کو سب کچھ مل گیا اللہ رے اس فرش پر، ہوں کفش پردار مولا تیرے ماتم دار کا، ہوں کفش پردار مولا تیرے ماتم دار کا، ہو میری نسلوں کو یہ رتبہ ادا اس فرش پر، دعائیہ جملہ ہوں کفش بردار مولا تیرے ماتم دار کا، ہو میری نسلوں کو یہ رتبہ ادا اس فرش پر، جب کبھی میرا سفر ہو اس جہاں سے اے خدا، جب کبھی میرا سفر ہو اس جہاں سے اے خدا، یہ دعا ہے آئے وہ وقت ودا اس فرش پر، جب کبھی میرا سفر ہو یا جب کبھی میرا سفر ہو اس جہاں سے اے خدا، جب کبھی میرا سفر ہو اس جہاں سے اے خدا، یہ دعا ہے آئے وہ وقت ودا اس فرش پر، جی روز محشر اپنی بخشش کے لیے کافی ہے یہ، روز محشر اپنی بخشش کے لیے کافی ہے یہ، جو عزاداروں سے پائی ہے دعا اس فرش پر، ہل گیا عرش الہی صبر زینب دیکھ کر، ہل گیا عرش الہی صبر زینب دیکھ کر، درمیان بیٹوں کی لاشوں کے وہ سجدہ فرش پر، سینے پہ سوتی ہوئی شہزادی سے بولے حسین، اے سکینہ صبر سے زندہ میں سونا فرش پر، نعرہ سلوات۔ خاندان سیدۃ النساء العالمین پہ مل کے اور بلند ترین صلوات پڑھیں۔ برائے تعجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لہ العزت والجمال ولہ القدرۃ والکمال ولہ الملک والجلال، الذی هو احد بلا ضد وفرد بلا ند وصمد بلا عیب ووتر بلا کیف وموصوف بلا شبیہ وملک بلا عزل، والصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام على سید الاولین والآخرین وأنہ سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابو القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلى نفسه وأخيه ووليه ووزيره وصاحب اللواء
غالب علی کل غالب مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اللہم صل علی محمد وعلی محمد وأولاده المعصومين المصابيح الدجى وأعلام التقى والحجة الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم والفرقان الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين صلوات پیچھے والے حضرات سے گزارش کرتا ہوں اگر ہو سکے تو آگے تشریف لائیں والا آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ کریں قریب قریب آ جائیے گا ذرا ماحول اور بہتر ہو جائے گا پیچھے والوں کو جگہ مل جائے گی کچھ اس شاید شور سے بھی بہتری محسوس ہو سکے اجازت ہے بسم اللہ پروردگار عالم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی اور چونکہ وقت کم ہے اور آپ کو زیادہ زحمتیں نہیں دینا چاہتا تو میں چاہتا ہوں کہ اس تمہیدی مرحلے سے جلدی سے گریز کرتا ہوا مقصد کی طرف آؤں تو آپ کی توجہات کا طالب رہوں گا کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں جناب سرکار ختمی مرتبت کی جانب سے ایک اعلان فرمایا یعنی سرکار کو ایک حکم دیا کہ جب عیسائیوں سے جناب سرکار ختمی مرتبت مباہلے کے میدان میں موجود تھے تو عیسائیوں نے کہا کہ جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں تو اللہ نے آیت نازل کی اور کہا کہ ابھی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے لیے کوئی اولاد ہوتی تو میں پہلا عابد ہوں انا اول العابدین صلوات پڑھیں ایک سرکار کی ذات کو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اب یہاں پر رکنا مقصود نہیں ہے یہ لفظ عابدین آیا قرآن میں اور سرکار نے اپنے لیے یہ استعمال فرمایا یعنی کہ اللہ نے آیت دی کہ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے لیے کوئی بیٹا ہوتا تو میں اول عبد ہوں یہ نہیں کہا کہ میں ہوتا اس لیے کہ یہ انتہائی غیر بدیہی چیز ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا اسی لیے سرکار نے کہا کہ اگر ہوتا ہے نہیں اور ہو بھی نہیں سکتا تو یہ نہیں کہا کہ میں ہوتا یہ کہا انا اول العابدین عابدوں کا پہلا میں ہوں کیوں اس لیے کہ عبادت کا مسئلہ ہے عیسائیوں نے بیٹا کہہ کے کیا کیا عبادت کرنے کی کوشش کی جس کی عبادت جائز تھی اس کی نہیں کی جس کی ناجائز تھی اس کی کی توجہ فرمائیے گا ضروری نہیں ہے کہ جس کی عبادت کی گئی ہے جس کی عبادت کرنا ناجائز ہے وہ خود صاحب فضیلت ہی نہ ہو لیکن عبادت جائز نہیں ہے جو فرمائے گا کچھ لوگ تو دنیا میں ایسے ہیں کہ جو نہ صاحب فضیلت ہو نہ اس کے اندر کوئی ذاتی خصوصیت بھائی پتھر ہے کیا خصوصیت ہے کچھ بھی نہیں انسان نے خود بنایا خود اس کو پوجنے بیٹھ گئے یعنی آپ کی عقل کہاں چلی گئی تھی اب مسئلہ یہ آ گیا کہ عبادت کیا ہے عبادت یہ ہے اب دیکھیں میرے یہاں پہ رکنے کا مسئلہ نہیں ہے اور میں چاہتا ہوں آگے گزر جاؤں عبادت کیا ہے اللہ سے انسان کے اس رشتے کا نام ہے جو یہ ثابت کر سکے کہ میں اس کا غلام ہوں توجہ فرمائیے گا میں نے کوئی حدیث پیش نہیں کی ہے یہ سامنے کی بات ہے جو انسان کی عقل میں آ سکتی ہے کہ ہر انسان جس کو ابھی یہ نہ پتہ چلا ہو کہ خدا کون ہے لیکن اس کو یہ تو معرفت ہو گئی کہ وہ خود پیدا نہیں ہوا بھائی یہ تو سامنے کی بات ہے نا کیا میں نے خود پیدا کیا نہیں جب نہیں کیا تو کسی نے تو کیا اب نہیں معلوم لیکن یہ تو معلوم ہے کہ اگر کوئی احسان کرے گا تو میرا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں کوئی اچھی بات کروں
میں رکنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن ایک لفظ آ رہا ہے تو درمیان میں بتاتا ہوں، کہتا چلوں کہ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہر انسان، کوئی بھی انسان ہو، چاہے اللہ کو مان رہا ہے چاہے اللہ کو نہیں مان رہا، یہ وقت بحث کا نہیں ہے، لیکن جو انسان پیدا ہوا اور اس کے اپنی عقل کا اتنا حصہ بھی استعمال کیا کہ اس کو یہ شعور آ گیا کہ میں نے خود کو پیدا نہیں کیا، کوئی تو ہے جس نے مجھے پیدا کیا، تو اب وہ اس کے ساتھ اگر کوئی نیکی کرنا چاہے، اگر کوئی بھلائی کرنا چاہے، اگر وہ شکریہ ادا کرنا چاہے تو وہ کیسے کرے؟ یہ کیسے کے جواب کا نام ہے عبادت۔ یہ کیسے کے جواب کا نام ہے عبادت۔ یعنی قیامت کے دن ایک شخص کھڑا ہو گیا کہ پروردگار میں نے کبھی تیری عبادت نہیں کی لیکن مانتا میں تجھی کو ہوں، تو اللہ پوچھ لے اگر کہ بھائی کیا ثبوت ہے تیرے پاس، کیا دلیل ہے کہ تو میری عبادت کرتا تھا؟ بھائی عبادات بہت ساری ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ تو شریعت اسلامی ہے۔ دیگر مذاہب ہیں، ان کے مذاہب کے مطابق اپنی اپنی عبادات ہیں، لیکن میرا موضوع چونکہ دیگر مذاہب ہے نہیں تو مجھے اس طرف گفتگو نہیں کرنی، لیکن انسان ہے جو مسلمان ہے، توحید کا ماننے والا ہے، نبوت اور امامت کا ماننے والا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بھائی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب عبادات ہیں لیکن میرے دامن میں کچھ نہیں ہے۔ اب قیامت کے دن کھڑا ہو گیا اور کہہ رہا ہے یا اللہ مانتا تو تجھی کو ہوں، اللہ کہے گا تو کیسے ثابت کرے گا کہ میرا غلام ہے، کبھی میری عبادت تو کی نہیں؟ آپ سمجھ میں آیا؟ کبھی مانتا نہیں کہ بھائی میں نے تیری عبادت کی ہے تو تیرے پاس دلیل کیا ہے، تیرے پاس ثبوت کیا ہے؟ چوتھے امام سے آ کے ایک شخص نے کہا مولا آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، آپ کے چہرے کا رنگ الگ ہو جایا کرتا ہے، آپ کے عضو بدن دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ تھر تھرا رہے ہیں اور کانپ رہے ہیں، مولا نہ تو آپ کے حصے میں کوئی گناہ ہے نہ آپ کے حصے میں کوئی خطا سوچی جا سکتی ہے، مولا پھر اتنی عبادت کیوں؟ مولا نے پلٹ کے کہا کیا تو یہ نہیں سمجھتا کہ اگر اللہ نے مجھے اس قابل بنایا تو میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ عبادت ایک کنیکشن ہے، ایک طریقہ ہے کہ بتایا جائے کہ پروردگار تیرا عابد ہوں، کسی اور کا نہیں ہوں، ہے یا نہیں ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ عبادت کا تعلق ہے معرفت کے ساتھ، بغیر معرفت کے عبادت نہیں ہے۔ کس طریقے سے؟ اس طریقے سے کہ جیسے کوئی ایتھیسٹ ہے، اس کو یہ تو سمجھ میں آیا اگر کہ چلو میں نے اپنے آپ کو نہیں بنایا، لیکن اس کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی خدا ہے جس نے بنایا، وہ کہتا ہے بس بن گئے۔ اب جب بن گئے تو پھر کیا عبادت کرے؟ نہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے نہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ میں نے کہا کوئی میرا اور موضوع نہیں ہے کہ میں ادیان کا تقابل کروں تو میں دوسری کوئی بات نہیں کر سکتا اس وقت، کہ ایک انسان ہے اس کو ابھی پروردگار کی معرفت نہیں ہوئی، اس کو یہ بھی معرفت نہیں ہوئی کہ مجھے کسی اور نے بنایا، لیکن اتنا سمجھ میں آ گیا کہ میں نے خود کو نہیں بنایا۔ اس پہ متفق ہے، اس پہ کوئی جھگڑا نہیں ہے، اس پہ کوئی پریشانی نہیں ہے کہ میں نے خود کو نہیں بنایا۔ اب وہ اس چیز کا انکاری ہے کہ کسی خدا نے بنایا، وہ کہہ رہے خود بخود بن گیا۔ ٹھیک ہے نا، یہاں تک بات آ گئی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف یہ جان لینا کہ میں خلق ہو گیا کافی نہیں ہے، بلکہ عبادت ہوگی معرفت کے ساتھ۔ پہلے یہ تو پتہ چلے کہ کس نے بنایا، کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، کس لیے پیدا کیا۔ جب معرفت ہوتی جائے گی تو عبادت بھی ہوتی جائے گی، اور عبادت میں لذت تب بڑھے گی جب معرفت بڑھے گی۔ بھائی تاریخ کا ایک واقعہ ہے، میں جلدی سے گزروں، کہ ایک ملائکہ نے دیکھا کہ ایک صحرا ہے، ایک ویرانہ ہے، صحرا تو نہیں ویرانہ ہے، اور بہت سارا سبزہ وغیرہ ہے، لیکن وہاں پہ ایک شخص ہے اور بڑا عابد ہے، بہت عبادت کرتا ہے۔ انہوں نے جا کے گزارش کی کہ پروردگار ہمیں ذرا اس کی جزا تو دکھا، یہ اتنا بڑا عابد ہے، اس کی ذرا جزا دیکھیں۔ تو پروردگار نے جزا دکھائی تو دیکھا بہت ہی تھوڑی سی جزا، بہت ہی تھوڑی سی۔ پریشان ہوئے کہ پروردگار ایسا عابد ابھی تک بڑا مشکل سے دیکھنے کو ملتا ہے اور اتنی سی جزا، یہ کیا ماجرا ہے؟ لیکن پوچھا نہیں اللہ سے، پوچھا نہیں، آ گئے اور آ کر دیکھنے لگے کہ بھائی ایسا ہے کیا، معلوم تو کریں کہ اتنی عبادت کر رہے ہیں اور پھر بھی کچھ نہیں ہے۔ اب اس کے ساتھ آ کے رہنے لگے اور انسانی لباس میں اس کے سامنے موجود ہوئے، اور ظاہر ہوتا ایک الیک سلیک کے بعد ایک سوال کیا کہ بھائی کیسی گزر رہی ہے، کچھ حالات بتائیے۔ کہ بھائی گزر تو بہت اچھی رہی ہے، لیکن کیا کریں یہ گھاس اتنی اگ گئی ہے، اگر خدا کا کوئی گدھا ہوتا تو وہ گھاس تو کھا لیتا کم سے کم۔ اب
اب سمجھ میں آیا کہ عبادت کر رہا ہے لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کر کیا رہا ہے، کس کی عبادت کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے. اس کا مطلب معرفت نہیں ہے تو نہ عبادت ہے اور نہ عبادت کی جزا ہے، یعنی کہ ایک حد سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے اور نہ لذت ہے. تو اب دن کو سمجھے رات سے، حق کو سمجھے باطل سے، سچ کو سمجھے جھوٹ سے. یعنی سچ نہیں ہے تو جھوٹ ہے اور جھوٹ ہے تو سچ نہیں ہے، دن ہے تو رات نہیں ہے. اب اگر معرفت نہیں ہے تو عبادت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ایسا مل جائے کہ جو معرفت کی اس منزل پر ہو، توجہ، یا تو عبادت کی میں نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، یا عبادت کی میں نے اللہ کے خوف سے بچنے کے لیے، لیکن مجھے اگر کوئی ایسا نظر آ جائے جو یہ کہہ رہا ہو نہ تیری جنت کی لالچ میں کی، نہ تیرے جہنم کے خوف میں کی، تجھے لائق پایا، تجھے عبادت کے لائق پایا. یعنی معرفت کہاں ہے؟ کوئی انسان دنیا کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے اللہ کو کہاں پایا. اللہم صلی علی محمد. کوئی کر سکتا ہے دعویٰ کہ ہم نے اللہ، ارے بھائی کو عقلوں سے ماورا ہے. کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا، کوئی چیز اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. اس منزل پر ایک شخص کہہ رہا ہے کہ تجھے اس لائق پایا تو عبادت کی. تو معرفت کہاں ہے کہ انسان کی عقل حیران ہو جائے کہ یہاں معرفت ہے. اب جتنی معرفت ہوتی جائے گی انسان کی عبادت اتنی بہتر بھی ہوتی جائے گی، اتنی اس میں لذت بھی بڑھتی جائے گی. نماز دیکھ لیجئے، روزہ دیکھ لیجئے، حج دیکھ لیجئے، عبادات دیکھ لیجئے. اب ایک انسان ہے حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس کو معلوم ہے حج واجب ہو گیا تو اس نے بس سمجھا حج واجب ہے، پیسہ ہے، جانا ہے، حج کرنا ہے. حج کر رہا ہے، طواف کر رہا ہے، اس کو نہیں پتہ ہے کس کا مکان ہے، اس کو نہیں پتہ اس کی دیواروں کی کیا حالت ہے، اس کو نہیں پتہ اس کی دیوار میں کوئی لکیر بھی ہے. توجہ نہیں فرما رہے. بس گئے، عبادت پوری کی اور آ گئے تو کیا ملا ہوگا کچھ نہ کچھ. میں تو نہیں جانتا، اللہ جانے اور اللہ کا عبد جانے. لیکن یہ مجھے ملا کہ تاریخ علماء فقہا سب کہتے ہیں کہ بھائی جتنی معرفت بڑھے گی اتنی عبادت بڑھے گی. لوگوں نے پوچھا کہ بھائی ائمہ ایسی عبادت کیا کرتے تھے، انبیاء ایسی عبادت کیا کرتے تھے، اور بعضوں کا تو اولیاء کا بھی لکھا ہے کہ کیا کیا عبادتیں کون کون کر گیا. لیکن ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھائی اسی لیے نہیں ہے. میں بھی روٹی کھاتا ہوں، ایک بہت بڑا عابد و زاہد وہ بھی روٹی کھاتے ہیں. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ وہ بھی جنت کی غذا نہیں کھاتے، میں بھی نہیں کھاتا. میں بھی اسی دنیا کی غذا کھاتا ہوں، وہ بھی. میری عبادت ان کی عبادت کا ذرہ برابر بھی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ظاہر ہے وہ عالم ہیں، عابد ہیں، ان کی معرفت الگ ہے، میری الگ ہے. جہاں معرفت کی منزل آ جائے وہاں عبادت کا مرحلہ الگ ہو جاتا ہے. اب یہ عجیب بات ہے کہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ ہم ہدایت کا ذمہ اس کو دیں گے جو اپنے دور کا سب سے بڑا عابد ہے. اب دیکھیے یہ فقط قرآن کا معیار نہیں ہے، یہ عقل سلیم کا معیار ہے. ابھی ہم نے ایک بات طے کی کہ عبادت ہے عبد اور معبود کا رابطہ. جس کی جتنی زیادہ معرفت اس کی اتنی بہتر عبادت، جتنی بہتر عبادت اتنا زیادہ اللہ سے قریب. جو اللہ سے زیادہ قریب ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اللہ اسے دوسروں پہ مبعوث کرے، یا وہ حقدار ہے جو اللہ کے قریب نہ ہو. اور فرما رہے یہ عقل سلیم کی بات ہے کہ کس کو حق ہے کہ وہ اللہ کا نمائندہ بنے. بھائی اسی کو حق ہے جو اللہ کے زیادہ قریب ہو، اسی کا حق ہے کہ وہ نمائندہ ہو. اللہ نے کہا کہ ہم ہدایت اس کو دیتے ہیں جو اپنے دور کا سب سے زیادہ عابد ہو. تو اب دیکھیے سید المرسلین کے لیے آیا، سرکار نے کہا انا اول العابدین، میں عبادت کرنے والوں میں اول. اس کی تشریح کی جائے تو بہت زیادہ وقت لگ جائے گا کہ یہاں پہ اول میں رسول نے کتنے معنی پوشیدہ کر دیے. قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے کہ کہہ دیجئے میں پہلا عابد ہوتا اللہ کا. تو رسول ہے اول العابدین. رسول کی جو رسالت ہے یہ رسالت واحد ہے جو قیامت تک جائے گی. اس قیامت تک کی رسالت کے لیے عابد ہونا چاہیے ایسا کہ جو اس دور سے لے کے جہاں سے سرکار کی رسالت کی ابتدا ہے وہاں سے لے کے جہاں تک سرکار کی رسالت کی انتہا ہے وہاں تک کے درمیان جو سب سے بڑا عابد ہو وہ حاجی ہو.
دیکھیں جملہ پلٹ دیا جائے اگر تو بڑا معاملہ عجیب ہو جائے گا کہ ہدایت کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے. کس طریقے سے؟ اس طریقے سے کہ ہدایت وہ کرے جو عابد ہو، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو ہدایت کرتا نظر آ جائے وہ عابد بھی ہوتا ہو. آپ کو ایسے بہت سارے ملیں گے چلتے پھرتے ہدایت کرتے ہوئے نظر آئیں گے جن کا کوئی عبادت سے تعلق نہیں ہے لیکن ہدایت کرتے ہوئے ضرور نظر آتے ہیں، ہے یا نہیں؟ لیکن اللہ نے اس طریقے سے معیار نہیں بنایا. معیار اس طریقے سے بنایا کہ عبادت گزار جو ہوگا سب سے بڑا وہ ہدایت کرے گا، ہدایت کا حق اس کو دیا. تو اب عزیزان محترم کہنا یہ تھا کہ سرکار رسالت پر آپ کی رسالت کے پہلے دن سے لے کر آخری دن تک بہت ہیں جو عابد آتے رہیں گے، لیکن اب نبی ہونا اور ہدایت ہونا اس کا کام ہے جو سب سے زیادہ عبادت گزار ہو. اسی لیے سرکار کو کہا کہ انا افضل العابدین. اللہ نے سرکار کو افضل عابدین قرار دیا. اب جب سرکار درمیان سے چلے جائیں تو معیار نہیں بدل جائے گا. اب دیکھو کسی ایسے کو کہ جو سرکار کے بعد امت میں سب سے بڑا عبادت گزار ہو، تو اب مجھے کوئی اور تو نظر نہیں آیا لیکن ایک شخص نظر آیا جس کے لیے سرکار نے فرمایا ضربۃ علیہم یوم الخندق افضل من عبادت. عزیزان محترم میں بہت تیزی سے اس بات سے آگے گزرنا چاہتا ہوں، تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ دیتے آئیے گا کہ رسول کی پہلی دن کی رسالت کے پہلے دن سے لے کر آخری دن تک سب سے زیادہ جو عبادت گزار ہے وہ اللہ کا اپنا حبیب ہے. یہ واحد عبادت گزار ہے جس کے لیے اللہ نے کہا کہ اے حبیب ذرا عبادت کو کم کرو. کسی نبی کے لیے نہیں کہا، حالانکہ انبیاء ہزاروں سال کی حیات لے کر آئے. حضرت آدم، حضرت نوح، کس کا گنواؤں، اتنی ساری تکالیفیں سہتے رہے، بڑے بڑے مظالم سہتے رہے، لیکن کسی نبی کو اللہ نے یہ نہ کہا کہ عبادت کم کرو، لیکن سرکار کو کہا کہ عبادت کم کرو. اور کسی کو نہ کہا. یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سرکار اتنے بڑے عبادت گزار تھے کہ اللہ کی نگاہ میں یہ معیار تھا کہ اللہ نے کہا حبیب تم کم کرو، اور کسی کو نہیں کہا کہ کم کرے. اے حبیب آپ ذرا کم کھڑا ہوا کیجیے رات میں، یہ فرمایا سرکار کے لیے. اب اگر سرکار درمیان میں نہ ہو تو معیار نہیں بدل جائے گا. ڈھونڈنا پڑے گا کہ کوئی ایسا مل جائے کہ جو اس امت میں سب سے بڑا عبادت گزار ہو. تو ہم نے سرکار سے پوچھا سرکار بتائیے گا ایسا کوئی ہے جو اس امت میں سب سے بڑا عبادت گزار ہو. توجہ میرے ساتھ رکھیے گا، جملہ کہنے جا رہا ہوں عزیزان محترم کہ سرکار سے پوچھا تو سرکار نے کہا علی کی ایک ضربت خندق کے دن عبادت ثقلین سے افضل ہے. علی نے ایک ضربت نہیں چلائی، اور بھی چلائی ہیں، اور فقط خندق میں نہیں چلائی، اور بھی جنگوں میں چلائی ہیں، لیکن سرکار نے ایک ہی جنگ میں کہہ دیا کہ ایک ہی ضربت، ساری ضربتوں کا نہیں کہا، ایک ہی ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. اب میں علماء کے پاس گیا، میں نے کہا بھائی یہ ثقلین کیا ہوتا ہے، حضور یہ ذرا فرما دیجیے گا. تو علماء نے کہا کہ تمام جنوں اس کو ملا لیجیے اور سمجھ لیجیے ثقلین ہے. توجہ، ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، یعنی جن اور انس کی عبادت سے مل کر افضل ایک ضربت ہے. مجھے ذرا دیکھ کر قرآن میں بتائیے گا اللہ نے انسان اور جن کو پیدا کیوں کیا؟ وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، سوائے اس کے کہ عبادت کریں. جن اور انس کو خلق ہی نہیں کیا، تو جن اور انس خلق ہوئے اللہ کی عبادت کے لیے. اور علی کی ایک ضربت تمام جن اور انس کی عبادت سے افضل قرار پائی. جس کی ایک ضربت کا یہ مقام ہو اس کی پوری زندگی کا کیا مقام؟ اس کی ایک ضربت کا یہ مقام ہو اس کی پوری حیات طیبہ کی کیا بات ہوگی؟ اور آگے آ جائیے. اب علی نہ ہو تو کیا کریں؟ پھر دیکھو دنیا میں ایسا کون ہے جس سے بڑا کوئی عابد نہ ہو. اب عزیزان محترم اس میں کوئی ایسی دو رائے نہیں ہے. شیعہ سنی تمام تواریخ دیکھ لیجیے، ائمہ اہل بیت کے جو 12 نام ملتے ہیں، کسی نے نہیں کہا کہ ان سے بڑا کوئی عابد اپنے زمانے میں گزرا.
یہ تو ہو گئی ایک جنرل بات. اب میرے پاس وقت ہوتا تو کاش میں اس کی مزید تشریح کرتا انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ کہ امام حسن کی عبادت کی اگر بات کی جائے تو کیا بیان ہو. اب ظاہر ابتدا سے انتہا تک چلے تو بات ہو تو زیادہ اچھا ہو، لیکن میں دونوں بھائیوں کی عبادت کو ملا کے ایک جملہ کہہ دیتا ہوں کہ امام حسن سے بڑا کوئی عابد نہیں، امام حسین سے بڑا اپنے زمانے کا کوئی عابد نہیں. اگر یقین نہ آئے تو جا کے دیکھ لو، جو اول العابدین ہیں، جو اپنے دور کا سب سے بڑا عابد ہے، جب وہ اپنے دور کی سب سے بڑی عبادت یعنی نماز، اور نماز میں سجدہ جو مومن کی ہوتی ہے معراج، جب وہ سجدہ انجام دے گا تو دیکھنا دونوں بچوں میں سے کوئی جب آ کے پشت پہ سوار ہو جائے اور وہ نبی اپنی نماز کو باطل نہ کرے. وہ نبی باطل تو خیر استغفر اللہ بہت بات کی بات ہے، وہ نبی سجدے سے سر نہ اٹھائے تو ان کی شہزادوں کی عبادتوں کا کیا ذکر ہوگا. اب یہ فرادہ پڑھنے کی چیزیں الگ الگ ہیں کہ کیا کیا عبادت ہوتی. امام حسین کی دعائیں رفعی فقط کوئی پڑھ کے دیکھ لے تو سمجھ میں آ جائے کہ مولا معرفت کی کس منزل پر ہے. ظاہر ہے جن کے ذریعے ہمیں اللہ کی معرفت ہو تو وہ خود کس مقام پر ہوں گے. تو بہت سارے معاملات ہیں اور بہت سارے واقعات ہیں، یہاں تک کہ نماز میں تکبیرۃ الاحرام کے علاوہ نماز کی جو ابتدا ہے افتتاح ہے 7 تکبیروں سے ہے. کیوں ہے؟ کہ بھائی سرکار رسالت وہاں ایک مرتبہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور کہا اللہ اکبر. پیچھے امام حسین بھی موجود تھے لیکن انہوں نے یہ آواز بلند نہ کی، یا سرکار کے گوش مبارک تک نہ پہنچی، یا مولا چپ رہے کسی مصلحت سے، لیکن مولا کی کیونکہ آواز نہ گئی سرکار نے دہرایا اللہ اکبر، پھر دہرایا اللہ اکبر، پھر دہرایا. 7ویں مرتبہ جب دہرایا تو حسین نے بھی کہا اللہ اکبر. تب سے سنت قرار پائی کہ نماز کی افتتاح 7 تکبیریں ہیں. جس کا تکبیر کہنا نماز کا جز بن جائے، نماز کی ابتدا بن جائے، نماز کی افتتاح بن جائے. افتتاح کا کیا مطلب ہے کہ اب میں پڑھنا شروع کر رہا ہوں، عبادت شروع کر رہا ہوں. فعل حسین کا سنت بن گئی رسول کی، فعل حسین سنت بن گیا. اب ان کی عبادتوں کی کیا بات کی جائے. تو اب میں کیا ذکر کروں اپنے منبوع کا کہ جس کی عبادتوں کا کیا مقام ہے. ابھی میں مصائب پہ نہیں آئی ہوں، ابھی تھوڑا سا زحمت آپ کو اور دوں گا اگر میرے ساتھ ہیں اور بیدار ہیں اور تھک گئے ہیں تو میں آ جاتا ہوں مصائب. کہ مولا سید سجاد کی عبادت کے بارے میں لکھا ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے اور وہ جس نے کہا تھا کہ میں بہکاؤں گا. آپ کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی. پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ نے تمام دلی حاجات کو پورا کرے. عزیزان محترم، جس نے کہا تھا کہ میں بہکاؤں گا، ضروری وہ اس کا جملہ نہیں ہے، ضروری یہ ہے کہ اللہ نے کسی کی ضمانت لی تھی. اللہ نے ضمانت لی تھی. ضروری ہے اللہ کی بات کہ اللہ نے کیا کہا. اللہ نے کہا نہیں بہکا پائے گا. کس کو؟ شیطان دیکھنے آ گیا ہے کہ کس کو نہیں بہکا سکتا. اب آیا نماز میں. اب مجھے جو 3 طریقے سے روایت ملی اور میں چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے آپ نے بھی منبر سے بارہا سنی ہے کہ آیا سانپ یا اژدہے کی شکل میں، اور ایک جگہ میں نے پڑھا کہ ایسا سانپ کہ جس کے 10 سر ہوا کرتے ہیں اس شکل میں آیا، اور کہیں لکھا ہے ایک ہی والے میں آیا. بہرحال آیا ضرور، 1 ہو یا 10 فرق نہیں پڑتا. کسی نے کہا کہ پاؤں کا انگوٹھا چبایا، کسی نے کہا کہ نہیں چبایا، لیکن دوسری طریقے سے متوجہ کی. لیکن علماء نے کہا ہے کہ بھائی پاؤں کا انگوٹھا چبایا تاکہ ضرر محسوس ہو اور اس ضرر کی وجہ سے امام نماز سے غافل ہو گئے. اب آپ سب جانتے ہیں واقعہ، مجھے پیش نہیں کرنا تھا. میری تو گزارش کچھ اور چل رہی تھی. اگر آپ کے ذہنوں میں ہو کہ اللہ نے کیا معیار دیا کہ جو عابد ہو وہ ہدایت کرے اور جو ہادی ہے وہ اپنے دور کا سب سے بڑا عابد ہے. اب ثابت کیسے ہو کہ اپنے دور کا سب سے بڑا ہے؟ تو شیطان آیا اور آ کر نماز میں امام کو ضرر پہنچانا شروع کیا، لیکن دیکھا کہ امام ضرر کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. تو ایک مرتبہ آسمان سے شہاب ثاقب کو اپنی طرف گرتا ہوا دیکھا، اور جیسے ہی گرتا ہوا دیکھا یہ کہتا ہوا بھاگا کہ آپ تو زین العابدین ہیں، آپ تو عبادت گزاروں کی زینت ہے. توجہ ہے میرے ساتھ. بھائی میں کہوں گا اے مولا، سانپ ہے، مجھے جانور ہے،
کوئی اور ہو تو ادھر ادھر تو کم از کم بھاگ جائے گا، کچھ اور کرے گا. کہا کہ علی کا بیٹا اور فرار، یہ ہو سکتا ہے؟ مولا نہیں ہو سکتا. لیکن مولا انسانی فطرت ہے، انسان سانپ کو دیکھ کے ڈرتا ہے، کبھی کبھار رو دیتا ہے. مولا کیا کرے، فطرت ہے. تو مولا عجب نہیں کہ جواب آئے کہ فطرت ہے انسانوں کی، ہوگی، ڈرتے رہیں. لیکن جو علی کا لال ہو وہ نہیں ڈرتا. اب کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ امام ہے عبادت میں، نماز پڑھنا ہے، اور اس کا مرحلہ کیا ہے؟ یہ چاہتا ہے کہ مولا کو نماز سے غافل کرے، ذہن مولا کا کہیں اور منتقل ہو یا مولا کو بہکا پائے. لیکن مولا نے بتایا کہ بھائی جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اور ہیں، جو دنیا والے ہیں وہ اور ہیں. تو آپ جو چاہتا ہوں اسی جملے کے لیے یہاں تک لایا تھا، ہدایت وہ کرے جو اپنے وقت کا سب سے بڑا ہادی ہو، اور ہادی ہو اور عبادت میں ہو، اور سانپ آ جائے تو ہادی نہ ڈرے. اگر ہادی کے سامنے آ جائے سانپ تو ہادی کو ڈرنا نہیں چاہیے. بھائی چاہے سید الساجدین نماز میں ہو یا علی جھولے میں، سانپ آئے گا ڈر کے نہیں جائیں گے. تو معیار وہی رہے گا کہ ہدایت جو کرے وہ ہو جو اپنے وقت کا سب سے بڑا ہادی ہو. جو ہادی ہو وہ اپنے وقت کا سب سے بڑا عابد ہو. جو عابد ہے، عبادت کر رہا ہے، سب سے زیادہ عبادت کر رہا ہے، اس کا حق ہے کہ وہ ہدایت کرے. تو اب اگر ذہن بیدار ہے تو ایک جملہ کہہ دوں اور بس اپنی تقریر کو افتتاحی مراحل میں کی طرف لے جاؤں کہ ہادی کا کام ہے ہدایت کرنا، لیکن عقل چاہتی ہے کہ وہ عابد بھی ہو، اس لیے کہ ظاہر ہے جس کا تعلق اللہ سے زیادہ ہوگا ہدایت بھی وہی بہتر کرے گا، کیونکہ اس کی ہدایت من جانب اللہ ہوگی اور دوسرے کی نہیں ہوگی. تو اب مجھے ایسے ہادی تو نظر آئے کہ جو عبادت گزار ہیں، مجھے عابد بھی ایسے نظر آئے جو ہادی بن گئے، ہدایت کرنے لگے. توجہ چاہتا ہوں، پورے مجمع کی بیدار توجہ چاہتا ہوں کہ ایسے ہادی نظر آئے جو عابد ہیں، اور ایسے عابد نظر آئے جو ہادی ہیں. لیکن ایسا فقط ایک نظر آیا کہ جس کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، جس کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت. ایسا ہادی فقط ایک نظر آیا. صلوات پڑھے نا جناب امین کی بات. تو کہا کہ انا افضل العابدین، میں عبادت والا ہوں، میں سب سے پہلا عابد ہوں. اسی سرکار نے ہدایت کی انسان کی اور انسان کو اس مقام پہ پہنچا دیا کہ وہ جنت کا تصور کر سکے. ورنہ جنت کوئی آسان چیز ہے؟ اللہ نے جو انسان کی محنتوں کی جزا رکھی ہے اس کو جنت کہتے ہیں. اس جنت تک پہنچنے کے لیے جس نے راستہ دکھا دیا، اس کے پاس لوگ آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کہیں تو ہم آپ کو جو آپ چاہیں وہ اجر رسالت ادا کریں. سرکار نے کچھ اجر نہیں مانگا لیکن محبت مانگی. اب میں کروں تو کیا کروں کہ میرا چوتھا امام جب مدینے میں وارد ہوا نا، جملہ سننا لگا رہا، میرا چوتھا امام جب مدینے میں وارد ہوا اور مدینے میں وارد ہونے کے بعد اپنا پہلا خطبہ ارشاد فرمایا، تو پہلے خطبے میں خدا کی حمد کے بعد اپنے جد بزرگوار کے مصائب بیان کرنے کے بعد ایک عجیب جملہ کہا ہے سید الساجدین نے. اور اگر گریہ کرنا چاہے تو عزیزانو قیامت تک کافی ہے یہ جملہ رونے کے لیے. میرے مولا نے عجیب جملہ کہا ہے. میرے مولا نے کہا کہ اگر میرے نانا نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ ہم سے عداوت رکھیں اور ہم سے جنگ کریں اور ہمیں قتل کریں، تب بھی یہ اتنا نہ کرتے جتنا محبت کے حکم پہ. ہمارے نانا نے ہماری محبت کا حکم دیا تھا. اگر ہماری عداوت کا بھی حکم دیتے تو شاید اتنی عداوت نہ ہوتی جتنی عداوت محبت کے نام پہ کی گئی ہے. ہاں ہاں، کیا کیا جو رسالت دیا گیا ہے، ایسا رسالت کا جو دیا گیا ہے کہ اپنے وقت کے ہادی اور امام کو
سال تک خون کے آنسو روتا رہا اور یہ کہتا ہوا گیا کہ بابا آپ پہ رونے کا حق ادا نہ ہو سکا. اجرکم اللہ اللہ جملہ سنیں گے. میرے مولا نے بڑا گریہ کیا. آپ مسائل کربلا سنتے ہیں اور آپ گریہ کرتے ہیں. یقیناً مومنین کی آج کی پہلی مجلس نہ ہوگی، یقیناً دوسری تیسری کوئی 10ویں کر رہا ہوگا. پورا دن گریہ کرتے رہتے ہیں لیکن تھکتے نہیں ہیں. دوبارہ مجلس میں آ جاتے ہیں، کہیں اور جا کے سنتے ہیں تو رو لیتے ہیں. اس لیے کہ امام حسین کے نام میں پروردگار نے اتنی غربت رکھ دی، اتنی مظلومیت رکھ دی. کیا خدا کا یہ معجزہ کم ہے؟ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے. مجھے کوئی دشواری داستان سنا دیجیے اور مجھے لا کے دکھا دیجیے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حسین کا نام آئے اور آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہو. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا وہ معجزہ ہے جو رسول نے کہا تھا کہ حسین کے قتل سے مومن کے دلوں میں وہ گرمی پیدا ہوگی جو قیامت تک ٹھنڈی نہیں ہو سکتی. عزیزارو، یہ میں نے اس لیے کہا جملہ کہ جو مومن حسین کا نام سن کے رو رہا ہے، حسین کی غربت پہ رو رہا ہے، اس کو کبھی غربت پہ رونے سے تھکن نہیں ہوتی. ارے وہ ایمان کیا کرے جس نے اپنی آنکھوں سے، کسی نے آ کے کہا مولا آپ پہ سب سے بڑی کیا مصیبت گزری، آپ پہ کربلا کے بعد سب سے بڑا مسائل کیا گزرا. عزیزارو جملہ سنیں گے. اسی مومن نے خود ہی کہنا شروع کیا کہ یقیناً علی اکبر کی مصیبت ایسی ہے جو آپ کو ہمیشہ بلاتی رہتی ہے. عزیزارو جملہ سنیں گے، درمیان میں رکھ کے آ گیا. بس میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا لیکن ہونے کے لیے کافی ہے. اکبر کی مصیبت جانتے ہیں کیا ہے؟ کوئی چھوٹی مصیبت نہیں ہے، کوئی ہلکی مصیبت نہیں ہے. یعنی یہ لفظ بہت ہلکا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں. علی اکبر کی مصیبت دربار ابن زیاد میں جب حسین مظلوم کا سر لایا گیا نا، ایک مرتبہ سر حسین کو دیکھ کر ابن زیاد کہتا ہے میں نے تو نہیں سنا تھا کہ حسین اس درجہ والے ہیں. میں نے تو نہ سنا تھا کہ حسین اس درجہ بوڑھے ہیں جتنا ان کے چہرے سے بزرگی ظاہر ہوتی ہے. میرا مولا سجاد تڑپ گیا اور تڑپ کے کہتا ہے میرا بابا ایسا بوڑھا نہیں تھا لیکن کیا کرے. جب عاشور کے دن حسین کو علی اکبر نے گھوڑے سے گرنے کے بعد آواز دی بابا میرا آخری سلام قبول کیجیے. حسین اکبر کی طرف ایسے دوڑے کہ کونیوں کے بل اور گھٹنیوں کے بل جیسے چھوٹا بچہ جاتا ہے اور یہ کہتے رہ گئے علی اکبر ذرا آواز دو بابا کو نظر نہیں آ. علی اکبر بابا کو نظر آیا تھا. بس آخری جملہ آپ نے گریہ کیا، مولا آپ کے گریہ کو قبول کرے، شہزادی آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے. بس آخری جملہ عزیزارو، شاید اس مومن نے سوچا ہو کہ مولا کے تصور میں علی اکبر کی مصیبت ہوگی، شاید اس نے سوچا ہو کہ مولا کے تصور میں علی اصغر کی مصیبت ہوگی. علی اصغر کی مصیبت